علیکم، میں امداد سمرو۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس گھر کے سربراہ جو ہے وہ سلاجو ہوتے ہیں، اپنے اڑوس پڑوس میں سلاجو کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کے گھر کے اندر بھی سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اگر کسی گھر کے سربراہ جو ہے وہ فسادی ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں اپنے اڑوس پڑوس میں، تو ان کے گھر کے اندر بھی سکون نہیں ہوتا، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، مار کٹائی ہوتی ہے، اور جو سندھی میں کہتے ہیں جنڈا پٹ، یعنی ایک دوسرے کے بالوں میں ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو وہی کچھ حال ان دنوں تحریک انصاف کا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب سلاجو نہیں ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، فتنہ کرتے ہیں، ہر اچھے موقع کے اوپر انہوں نے احتجاج کرنا ہوتا ہے، انہوں نے لوگوں کی برائیاں کر کے جو ہے اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے، یعنی اپنی شکل ٹھیک نہیں کرنی ہوتی، اپنا چہرہ ٹھیک نہیں کرنا ہوتا، ہمارے پاس کیا ہے وہ نہیں دکھانا ہوتا، لیکن یہ کہتے ہیں جی فلاں برا فلاں برا فلاں برا۔ تو انجام یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ بڑا خطرناک حد تک مہلک ہے تحریک انصاف کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی۔ ایک تو اس پر بات ہوگی، اور دوسرا مسلم لیگ نون کے اندر بھی میں نے کل آپ کو بتایا تھا کچھ کھٹ پٹ چل رہی ہے، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خواجہ آصف صاحب کے خلاف اسپیکر صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خط لکھا ہے، اور نواز شریف صاحب جو سلاجو آدمی ہیں اس معاملے کو ٹالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو کچھ سلاجو دوستوں نے اپنے پرانے ساتھیوں کو منا کر واپس لانے کا بھی مشورہ دیا ہے۔ تو سارے معاملات اور آغاز 14 اگست سے، آج 14 اگست ہے، جشن آزادی ہے، 78واں جشن آزادی، اور سب کو مبارک ہو، اور دعا کے ساتھ کہ جشن آزادی ہم اسی طرح مناتے رہیں، مزید خوشحالی کے ساتھ، مزید امن اور استحکام کے ساتھ، اور مزید جمہوریت کے ساتھ، مزید سویلین بالادستی کے ساتھ، مزید بھائی چارے اور ہم آہنگی کے ساتھ، انسانوں کی طرح رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو آج 14 اگست پر ہی تحریک انصاف نے اعلان کر رکھا ہوا ہے، بلکہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اعلان کر رکھا ہوا ہے کہ آج احتجاج ہوگا، حقیقی آزادی کے لیے لوگ نکلیں گے۔ اب ان کے اس اعلان کو تحریک انصاف نے مسترد کر دیا، ڈسون کیا۔ وہ تحریک انصاف جن کو عمران خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے ان کے لیے تحریک چلانے کی، جن کو اعلیٰ عہدوں پر بٹھا کر رکھا ہوا ہے، کسی کو عمران خان صاحب نے پارٹی کا چیئرمین بنایا ہے، کسی کو سیکریٹری جنرل بنایا ہے، کسی کو قومی اسمبلی ممبر نے رکھا ہوا ہے، سب نے مل کر مشترکہ طور پر، بلکہ اتفاق رائے سے سوائے علیمہ خان کے، سب اس بات کے قائل ہیں، اس بات کے حامی ہیں کہ 14 اگست پر احتجاج نہیں بنتا۔ لیکن علیمہ خانم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، عمران خان نے تو کہا تھا کہ لوگ نکلیں اور حقیقی آزادی کے لیے نکلیں، اس فسطائیت کے خلاف نکلیں، حکومت کے خلاف نکلیں، یعنی احتجاج کریں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ 9 مئی کرنے والی جماعت ہے، اور 9 مئی کے طرز پر ان کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت ہو نہ جائے، اس لیے وہ پہلے سے ڈسون کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں پلان کیا ہے، مراد سعید صاحب کہاں چھپے بیٹھے ہیں، وہ کیا کریں گے۔ 9 مئی میں ان کا بڑا نام آ رہا ہے نا، تو وہ کیا کریں گے، کیا گل کھلائیں گے۔ اور ہم اگر کہیں کہ ہاں جی احتجاج کرو اور کل کو کچھ ہو جائے تو پھر ہم سب 9 مئی سے زیادہ رگڑے جائیں گے۔ تو انہوں نے ڈسون کر دیا ہے، ڈسٹنس کر دیا تحریک انصاف۔ اب اس معاملے کو لے کر اور قومی اسمبلی میں کس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے، مذاکرات کی طرف جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، تحریک انصاف تقسیم ہے۔ کل ایک خبر آئی اسلام آباد سے کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا پی ٹی آئی کا، اس اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کے ارکان کی آپس میں تکرار ہوئی ہے، تلخ کلامی ہوئی ہے آپس میں۔ کچھ کہتے تھے کہ ہمیں بائیکاٹ ختم کرنا چاہیے، ایوان میں جانا چاہیے، کچھ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، اور کچھ نے کہا کہ جی 5 اگست کا احتجاج ناکام ہوا، فیصلہ کس کا تھا، اور پھر کچھ کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست کو کیوں احتجاج کرنے جا رہے ہیں ہم۔ تو یہ ساری لڑائی آغاز میں نے اس لیے کیا تھا کہ جو سلاجو ہوتے ہیں ان کے خاندانوں کے اندر بھی صلح ہوتی ہے، صلح صفائی کے ساتھ لوگ رہتے ہیں، اور جو فسادی ہوتے ہیں، پھڈئی ہوتے ہیں، تو وہ پھڈا کرنے والے جو ان کے گھروں کے اندر بھی پھر وہ کل رہتی ہے، تو یہ کل اس کا شاخسانہ ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن نہیں ہونا چاہیے، علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن ضروری ہے، اور اس آپریشن کی مخالفت کرنے والے دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کر لو گل۔ بہرحال یہ تحریک انصاف کا حال ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ آج 14 اگست کو کیا ہوتا ہے۔ 14 اگست کو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے
اعلان کے مطابق تو انہوں نے نکلنا ہے اور احتجاج کرنا ہے، اور ظاہر یہ آڑ ہے کہ لوگ نکلیں گے ویسے بھی. کل رات سے لوگ نکلے ہوئے تھے، جیسے ہی اپنا 10-11 بجے لوگ نکلے. کراچی کا کلفٹن، بورڈ پیسن، اپنا یہ پورے کے پورے علاقے ڈی ایچ اے کراچی کے، لاہور کا ریگل چوک، لبرٹی چوک، ہر طرف لوگ نکلے ہوئے. پچھلے اور اس کے پچھلے جشن آزادی پر تحریک انصاف نے یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کی تھی کہ عمران خان کے بعد کہ جیل جانے کے بعد لوگ تحریک اپنا جشن آزادی نہیں منا رہے، لیکن یہ لوگ کم ہیں، لوگ تھوڑی تعداد میں آ رہے ہیں. اب اس بار عمران خان صاحب نے جو سازش رچی وہ یہ کہ اعلان کر دوں گا 14 اگست کے لیے تو حکومت لوگوں کو جشن منانے نہیں دے گی، رکاوٹیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لہٰذا ہم کہیں گے کہ جی لوگوں کو تو اس وسطیت اس دور میں لوگ تو نہیں، جشن آزادی بھی بھول گئے. اگر لوگ نکلیں گے تو ہمارے لوگ جھنڈے چھنڈے لہرائیں گے اور یہ ہوگا کہ جی ہمارا تھا یہ سارا. تو دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے، کتنے لوگ نکلتے ہیں تحریک انصاف کے، کتنے جھنڈے منظر عام پر آتے ہیں، نہیں آتے، کیا ہوتا ہے. رات بھی کو بہت کچھ ہو چکا ہوا. اچھا جی، اب جو میں نے آپ کو دوسری خبر دینی تھی، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ظاہر اختلاف رائے ہوتا ہے، وہ کسی اور طریقے سے سوچتے ہیں، یہ کسی اور طریقے. سیاستدان ہمیشہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، وکری ٹائپ کا ہوتا ہے، فوجیوں سے، بیوروکریسی سے، سول بیوروکریسی سے، ججوں سے، ٹیکنوکریٹ سے، وہ مختلف انداز میں سوچتا ہے. میں تو اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جی یونین کونسل کا کونسلر جو ہوتا ہے نا، کونسلر یونین کونسل لیول کا، وہ زیادہ دانا ہوتا ہے کسی بڑے سے بڑے ٹیکنوکریٹ سے، کیونکہ وہ پریکٹیکل ہوتا ہے، وہ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ نالی کیا ہوتی ہے، سڑک کیا ہوتی ہے، پنچایت کیا ہوتی ہے، لوگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، برادری کیا سوچ رہی ہے، دوسری برادری کیا سوچ رہی ہے، اس کو سارا پتہ ہوتا ہے. اور وہ ایک بڑا دانا قسم کا آدمی ہوتا ہے. یعنی وہ بڑے بڑے صحافی بیٹھ کر نا، مجھے یاد ہے کامران خان صاحب کہتے تھے کہ جی ہم عوامی ترجمان ہیں عوام کے. اس وقت بھی میں کہا کرتا تھا کہ جی کامران خان صاحب کو بٹھا دیں کسی کونسلر کے ساتھ، اگر کامران خان اس کونسلر کے لیول کا بھی کوئی سیاسی طور پر میچورٹی دکھا دیں تو مان جائیں گے. کامران خان کا تو میں نے ویسے نام لیا، اور حال میں بات کروں، اپنی بات کر رہا ہوں. میں کبھی بھی کسی پولیٹیکل ورکر سے اپنے آپ کو زیادہ باشعور نہیں سمجھتا، وہ زیادہ باشعور ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر ایک اپنا کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر پولیٹیکل ورکرز جو ہے وہ کلٹ بن جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. وہ زیادہ باشعور ہوتے ہیں، پریکٹیکل ہوتے ہیں. تو بہرحال تو وہ اختلاف رائے جو ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، حکومت کچھ اور طریقے سے سوچ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کچھ اور طریقے سے سوچ رہی ہے، وہ تو چل رہا ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اختلاف چل رہا ہے. پی ٹی آئی کا میں نے آپ کو بتا دیا، کباڑا ہوا ہے. مسلم لیگ نون میں بھی عجیب قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ایک بڑا بھاری بھرکم سا ٹویٹ تھا انہوں نے کیا تھا. اسپیکر قومی اسمبلی نے اور چیئرمین سینٹ نے خفیہ طریقے سے اپنی تنخواہیں بڑھا دی تھی. ایاز صادق صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب، انہوں نے. ابھی خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ اسپیکر اور اچھا انہوں نے پتہ نہیں کتنے گنا تنخواہیں بڑھا دی تھی، اپنی تنخواہیں، مراتیں. اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اور مالی مرات میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے. عام آدمی کی زندگی کو ذہن میں رکھیں، ہماری تمام عزت آبرو اس کی مرہون منت ہے. تو وہ یہ انہوں نے اس کے اوپر تنقید کی، کیونکہ اپنا بڑے پیمانے پہ اضافہ کیا گیا تھا فیسلٹیز میں اور اپنا مرات میں اور تنخواہوں میں، اور وہ چیخ اٹھے تھے. خواجہ سعد رفیق صاحب کا بھی اس پہ سخت قسم کا ٹویٹ انہوں نے بھی کیا تھا. اب پی ٹی نون لیگ کے اندر بڑے دھڑے ہیں، کئی دھڑے ہیں. شہباز شریف کا دھڑا، نواز شریف کا دھڑا، مریم نواز صاحبہ کا دھڑا، اسپیکر کا دھڑا، خواجہ آصف کا دھڑا ہے. اس طرح کئی کام کر رہے ہیں. حمزہ شہباز کا ایک الگ گروپ ہے، وہ جو پنجاب میں جو انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا تھا، وہ الگ گروپ کام کر رہا ہے. وہ ابھی کچھ دن پہلے حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے ایک بات سامنے آئی تھی، ظاہر ہے ڈائریکٹر نے مجھے نہیں بھیجی تھی لیکن میرے تک آ گئی تھی. وہ یہ تھی کہ ان کو کسی دوست نے مشورہ دیا کہ آپ نا اب نیٹ ورک تو آپ کا ہے لاہور میں، اور وہ جنہوں نے آپ کے لیے مشکل وقت کاٹا، ماریں کھائیں، وہ در بدر پھر رہے ہیں.
نہ ان کو کوئی ایم پی اے پوچھتا ہے، نہ ان کو کوئی ایم این اے پوچھتا ہے. جو آپ کا نیٹ ورک ہے حمزہ شہباز کو کہا گیا، اور لاہور میں ان کا بڑا تگڑا نیٹ ورک ہے. وہ بیچارے مایوس ہیں، ان کے کوئی کام بھی نہیں ہوتے. تو حمزہ صاحب نے کہا کہ جی میں بھی تو مایوس ہی ہوں نا، میں بھی تو کھڈے لائن ہی لگا ہوا ہوں. ان کے الفاظ نہیں تھے لیکن انہوں نے اس طرح کے جسچر دیا. تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ نہیں میاں صاحب، آپ مایوسی سے نکلیں، آپ اپنے اس نیٹ ورک کو سنبھالیں، وہ آپ کے کام کا ہے، اور آپ جب اس نیٹ ورک کو سنبھالیں گے تو پھر آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. حمزہ شہباز کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ ذرا کام کرتے ہیں بہت زیادہ گہرائی سے. پولیٹیکل جو نیٹ ورکنگ ہے نا، وہ کون سے حلقے میں کتنے لوگ ان کے ہیں، کدھر آنا ہے کدھر جانا ہے، ان کے پاس ساری انفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے. وہ اس کو دیکھتے بھی ہیں، مرجی جاتے بھی رہتے ہیں. ابو تو خیر بیچارے مایوس بیٹھے ہوئے نا، تو وہ بھی الگ سے ایکٹیو ہونے کا چاہتے ہیں. وہ شاید ہو جائیں وہ ایکٹیو کچھ دنوں کے بعد. لیکن جو خواجہ آصف صاحب کی میں نے بات بتائی کہ کئی دھڑے کام کر رہے ہوتے، تو خواجہ آصف صاحب نے جب یہ بیان جاری کیا تو اس کے بعد ایاز صادق صاحب نے لیڈرشپ کو شکوے شکایت کی کہ دیکھیں جی خواجہ صاحب جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا زیادتی کر رہے ہیں، ان کو سمجھائیں. وہ خواجہ صاحب اپنی اسی دھن میں، کیونکہ نواز شریف صاحب کے نا وہ کلاس فیلو ہیں گورنمنٹ کالج کے، بچپن کے دوست ہیں. وہ کل پرسوں وہ گئے تھے نا مریم نواز صاحبہ کو اپنا سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی مریم نواز وزیر اعلیٰ بعد میں، پہلے میری بیٹی ہیں تو ان کے ساتھ میرے اختلافات نہیں ہو سکتے. انہوں نے بظاہر اختلافات تھے لیکن انہوں نے ختم کر دیے اقبال سنگیڑا کے معاملے پر. تو انہوں نے خط لکھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہ جی دیکھیں ان کا کنڈکٹ دیکھیں، ہم ایک پارٹی میں جو بات کرنی ہے مطلب وہ پبلک میں کیوں کرتے ہیں، ایسے پلیٹ فارمز پر کیوں کر رہے ہیں، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے وہ کیوں کر رہے ہیں. اس طرح کی چیز جو ہے انہوں نے اسپیکر نے خواجہ صاحب کے خلاف وزیر اعظم صاحب کو لکھی ہوئی ہے. کچھ دوستوں نے نواز شریف صاحب کو کہا ہے کہ اب آپ چھوڑ دیں یہ گوشہ نشینی، آئے میدان میں، ملک اور حالات کا تقاضا ہے. مری میں کافی کچھ چلتا رہا ہے، مری میں مشورے وغیرہ ہوتے رہے. جو مری میں مشورے ہوئے ان میں یہ ہے کہ ایک تو ملک کو نا سیاسی بھائی چارے کی ضرورت ہے. کئی اپرچونٹیز ہیں، مواقع ہیں، اور کئی چیلنجز ہیں. دونوں میں اگر سیاسی اپنا ہم آہنگی ملک میں نہ رہی، سیاسی بھائی چارہ نہ رہا، سیاسی استحکام نہ رہا، تو چیلنجز ہمیں نگل جائیں گے، اپرچونٹیز ہمیں ہاتھ سے ہم گنوا دیں گے. اپرچونٹی کیا ہے؟ امریکہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے، سیاسی قیادت جو ہے زیادہ تر وہ چین کی طرف دیکھ رہی ہے. امریکہ ہمیں للچا رہا ہے، چین ہمارے پاس انویسٹمنٹ کر رہا ہے، بڑی انویسٹمنٹ ہے چین کی. اور دنیا کے ممالک یعنی انڈیا ہمارے پڑوس میں وہ یہ کرتا رہا ہے کہ چین کے ساتھ بھی دوستی، اپنا روس کے ساتھ بھی دوستی، اور امریکہ کے ساتھ بھی دوستی، ایران کے ساتھ بھی دوستی، سعودی عرب کے ساتھ بھی دوستی. دنیا کے ممالک جو ہے وہ، کل بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا نا کہ جب تک ٹرمپ کا موڈ اچھا ہے لے لیں اپنا فائدہ، لیکن فیصلے اپنے ملک کے مفاد میں کریں. یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی سوچ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم دوبارہ سرنڈر کر دیں ٹرمپ کے سامنے، امریکہ کے سامنے، اور ہم کہیں کہ چین جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم نہیں جا رہے، اب آپ کے ساتھ آ رہے ہیں. تو یہ اپرچونٹی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ جب پولیٹیکل ہارمنی ہوگی، سب اس حوالے سے سیم پیج پر ہوں گے کہ ہاں جی ہمیں ایک جٹ ہو کے ایک طرف چلنا ہے. پھر سول ملٹری تمام ادارے کہ جی ہم نے یہ ہماری پالیسی ہے، چین کو بھی راضی کر، چین ہمارا دوست ہے اور امریکہ بھی ہمارا دوست ہے، ان کی آپس کی لڑائی ہو آپس میں نبڑے، ہمارے لیے کوئی خدمت ہو صلاح جوئی کی تو ہم حاضر. یہ اب اس کے لیے جو اپنا مری میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں کچھ ضمنی الیکشن کے معاملات، لیکن زیادہ فوکس یہ تھا کہ کسی طرح ماحول کو کول ڈاؤن کیا جائے. جو کئی دنوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کی طرف معاملات جا سکتے ہیں، کسی طرح کول ڈاؤن کیا جائے معاملات کو، سیاسی ہارمنی کی طرف جایا جائے. ایاز صادق صاحب نے تو آفر کر دی تحریک انصاف کو کہ مذاکرات کے لیے چلے بیٹھے. تحریک تحفظ عین پاکستان نے پلیٹ فارم فراہم کر دیا کہ آئیں، تحریک تحفظ عین پاکستان کے پلیٹ فارم سے مذاکرات کرتے ہیں. اب آگے کیا ہوتا ہے وہ عمران خان کے موڈ پر منحصر ہے کہ وہ لات نہ مار دیں، یا پھر باہر بیٹھی پی ٹی آئی کی قیادت پر کہ یار دبا کریں، بوڑھا بتریا گیا، اس کا دماغ چل گیا، سٹک گیا، تو لہٰذا ہم جو ہے وہ مذاکرات کرتے ہیں، ہم ان کو مائنس کر کے مذاکرات کرتے ہیں، تو بھی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے
دوسرا جو خطرہ ہے وہ انڈیا سے ہے. چیلنج جو ہے یہ اپرچونٹی ہے, چیلنج انڈیا سے ہے. ایک بار پھر انڈیا کو ہم نے وہ جو پرانا چیلنج تھا وہ ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ نہیں بھائی ہلکے میں نہیں لینا, ہیکڑی نکال دی نا انڈیا کی, کہ دوبارہ وہ بھڑکیلے بیان دے رہے ہیں وہ مودی کے جو وہ ہے شامل واجے جو ہیں بومپو, چاہے ٹی وی پر بیٹھے ہوں چاہے بی جے پی کے ہوں, بیانات شہنات دے دیں. سر متھن چکرورتی نے کہا راموس ماریں گے, وہ راموس ماریں گے, جی مارا تھا پہلے بھی, پھر دیکھ لیا تھا اشر. ایک یہ بھی چیز آ رہی ہے سامنے کہ انڈیا اگر کل کو ایسی کوئی حرکت کرے تو کم از کم ہمیں ایک جٹ ہونا چاہیے, ایک آواز ہونا چاہیے. تو اس کے لیے بھی نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ذرا مذاکرات کی طرف جایا جائے, معاملات بہتری کی طرف جایا جائے, اور اسی لیے وہ عمران خان کے اگینسٹ معاملات شاید تھوڑے کول ڈاؤن بھی کرنا چاہتے ہیں, تھوڑے سے کول ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. اگر عمران خان صاحب نے اس کے جواب میں مثبت جواب دیا تو زیادہ کول ڈاؤن ہو جائیں گے معاملات, زیادہ بہتری کی طرف معاملات جائیں گے. تو یہ وہاں پر کچھ ڈسکشن ہوئی. لیکن جو ایک چیز وہ الگ سے جو نواز شریف صاحب کو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ بکھر گئی تھی, جس طرح آج کل پی ٹی آئی بکھری ہوئی ہے. مسلم لیگ قائد اعظم بن گئی, میاں اظہر ادھر چلے گئے, چودھری خاندان ادھر چلا گیا, شیخ رشید چھوڑ گیا, اس کے بعد پھر چودھری نثار علی خان صاحب نے الگ بعد میں پارٹی چھوڑی, اسی دوران شاہد خاقان نوازی صاحب پارٹی سے الگ ہو گئے سارے. تو ان کو مشورہ دیا ہے ان کے کسی انتہائی قریبی, انہوں نے مشورہ دیا انتہائی, ان کے مخلص ایک دوست ہیں, انہوں نے کمیٹیڈ دوست ہیں نواز شریف صاحب کے, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ چودھری نثار علی خان صاحب کو بھی منائیں, آپ کہیں گے وہ آ جائیں گے واپس. شاہد خاقان عباسی صاحب سے بات کریں, شجاعت حسین خان صاحب تو شجاعت حسین صاحب تو خود اس پوزیشن میں بیچارے نہیں ہیں, لیکن ان کا خاندان تو ہے, ان کے پاس حلقے ہیں, مسلم لیگی پولیٹکس کرتے رہے وہ ساری زندگی, ان کو منائیں. تاکہ پہلے تو میسج آئے نا جماعت کے اندر سارے گروپ بندیاں ختم کروائیں, سب کو ایک جگہ پہ بٹھائیں. یہ نہ ہو کہ جی وہ چاچا جی وزیر اعظم صاحب آتے ہیں تو بھتیجی جو ہے وہ لاہور میں ان کے ساتھ کسی میٹنگ میں نہیں نظر آتی, تاثر غلط جاتا ہے. کوئی تقریب سے وہ خطاب کرتے وہ نہیں ہوتی, نہ ان کے آئی جی ہوتے ہیں نہ ان کے چیف سیکرٹری ہوتے ہیں, تاثر غلط ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں ختم کریں, جو ایک ٹریڈیشنل روایتی طریقہ ہے اس کے اوپر واپس آئیں. تو اب دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کیا کرتے ہیں, کیونکہ تاثر جاتا یہ ہے کہ سی ایم صاحب اور پی ایم صاحب نے, میڈم سی ایم اور پرائم منسٹر صاحب میں معاملات ٹھیک نہیں ہیں. ورنہ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ چچا وزیر اعظم ہیں, بھتیجی وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے شہر میں آتے ہیں, پروٹوکول میں کا تقاضا ہے کٹ ملاقات ہو, یا وہ کسی تقریب میں ہیں تو ان کی انتظامیہ ان کے پاس ہو, ایسا نہیں ہوتا. لیکن کہا جا رہا ہے کہ جی وہ نہیں جاتے, آئی جی بھی نہیں جاتے, چیف سیکرٹری بھی نہیں جاتے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کو مشورے تو دیے گئے, عمل درآمد کرتے ہیں نواز شریف صاحب, یا جو نواز شریف صاحب نے پولیٹیکل ہارمونی کی بات کی ہے اس پر کتنا عمل ہوتا ہے. آج آخری دن ہے, 14 اگست ہے, اور اگلے سوموار کو میں کہہ سکتا ہوں جو اب آنے والا سوموار, اس سوموار کے بعد آپ بہت کچھ بدلتا ہوا دیکھیں گے, بہت کچھ آنیاں جانیاں دیکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.